عزیزان گرامی، شکیات نماز میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شک کو اعتنا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ اپنی نماز صحیح سمجھتے ہوئے اسے مکمل کریں۔ 6 مقامات ہیں کہ جہاں پر شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ جہاں اس کا محل گزر جائے، یعنی جس کی جگہ گزر جائے، یعنی آپ کو رکوع میں جانے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ میں نے حمد و سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو جب آپ رکوع میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی جس کی جگہ گزرنے کے بعد شک ہو کہ میں نے وہ جز اس سے پہلے جو آیا تھا وہ میں نے صحیح انجام دیا یا نہیں دیا، یا پڑھا یا نہیں پڑھا، بھول گیا، تو ایسے مقام پر اگر شک ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ دوسرا مقام کہ جہاں پر شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ ہے سلام کے بعد نماز کا آپ نے سلام دے دیا، نہیں نماز مکمل کر دیا آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر، اس کے بعد شک ہو رہا ہے کہ میں نے رکوع کیا تھا نہیں کیا تھا، تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا میں، تو سلام کے بعد بھی آپ کو کسی بھی قسم کا شک آیا، 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، جو بھی شک آپ کو اگر سلام دے دینے کے بعد اگر آ جائیں تو وہ بھی شک بیکار ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی آپ کی نماز بالکل صحیح ہے۔ تیسرا مقام کہ جہاں پر آپ کو شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ ہے نماز کا وقت گزرنے کے بعد، نماز کا وقت گزر گیا ہے، آپ مغرب کا وقت آ گیا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نماز ظہر و عصر پڑھا یا نہیں پڑھا، تو ایسے مقام پہ بھی شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ کا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اسے قضا کی نیت سے پڑھ لیں، نہیں، کیونکہ اس لیے انسان کا وظیفہ کیونکہ مشخص اگر ہو گیا تو پھر انسان عمل کر سکتا ہے۔ اگر شک ایسا باشکوک ایسے آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے انسان، تو یہاں 6 ایسے مقامات بتا دیے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کچھ کام نہیں کرنا ہے، انہیں آپ بالکل سمجھیں کہ آپ کر چکے ہیں، صحیح کر چکے ہیں۔ تو تیسرا مقام وہاں پر ہے کہ جہاں پر نماز کا وقت گزر چکا ہے، اس کے بعد سے آپ کو شک ہو رہا ہے نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، تو یہاں پر کوئی قضا نہیں۔ اس کے بعد جہاں پر شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ ہے کثیر الشک، کہ بعض افراد ہوتے ہیں کثیر الشک یعنی کثرت سے شک کرتے ہیں۔ کثیر الشک کسے کہتے ہیں کہ جسے مثلا ایک ہی نماز میں 3 مرتبہ شک آ جائے، یا 3 نمازوں میں ایک کے بعد ایک شک آ جائے، مثلا فجر میں بھی شک ہوا، ظہر میں بھی شک ہوا، عصر میں بھی شک ہوا، تو ایسے افراد کو کہتے ہیں کثیر الشک، یعنی بہت زیادہ شک کرنے والے۔ تو کثیر الشک کے لیے بھی جو ہے اس کے شک کا اعتبار کرنا نہیں ہے۔ ہاں کثیر الشک کے لیے یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ کثیر الشک کہ جسے زیادہ شک ہو رہا ہے ہر نماز میں، یہ غصے کی وجہ سے نہ ہو، کہ بعض مرتبہ کسی کو بہت زیادہ غصہ اگر آتا ہو تو غصے میں اگر ہو تو ممکن ہے کہ نماز میں شک آ جائے، یا کسی خوف کی وجہ سے کسی سے ڈر اور گھبراہٹ میں ہو، تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ نمازوں میں اس طریقے سے شک اور اضطراب پیدا ہو رہا ہے، نماز میں شک ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے نہ ہو، جو شک ہو رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے نہ ہو کہ کسی مثلا غم یا مصیبت کی وجہ سے، کہ کوئی غم میں مصیبت میں پریشان ہے، کسی کا عزیز کا انتقال ہو گیا، تو ممکن ہے کہ ذہن نماز میں نہ ہو اور شک پیدا ہو جائے، تو ایسے افراد کو کثیر الشک نہیں کہتے ہیں، نہیں، کثیر الشک اسے کہتے ہیں کہ نہیں، نہ اسے کوئی غم ہے، نہ اسے کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، مگر پھر بھی شک ہو رہا ہے، ہر نماز میں شک ہو رہا ہے، وضو کر رہے ہیں وضو میں شک ہو رہا ہے، 10 مرتبہ وضو کر رہے ہیں کہ صحیح کرا نہیں کرا، یعنی اسراف پہ اسراف۔ پانی اس سے پہلے بتائے تھے وضو کے احکام میں، شاید 1 سال پہلے کی بات ہے، کہ وضو 750 گرام پانی کے اندر ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ اگر ہوا تو اللہ نے ایک فرشتے کو خلق کیا ہے کہ وہ فرشتہ وضو کا حساب کرتا ہے، کہ جو بھی شخص وضو میں 750 گرام پانی سے زیادہ استعمال کرا فوری نوٹ کر لیتا ہے، اتنے گرام پانی زیادہ استعمال کرے ہیں، روز قیامت میں ان سے حساب لینا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو خاص وضو کے لیے خلق کیا ہے کہ وہ وضو کا حساب کریں، کہ وضو کے پانی میں یہ اسراف تو نہیں کر رہا ہے، تو شک میں آپ کو اس طریقے سے اسراف نہیں کرنا چاہیے،
چیزوں کی رعایت ہونا چاہیے۔ تو کثیر الشک کا بھی جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح شک امام اور معموم یعنی جماعت میں شک ہو جائے، یعنی اگر امام میں جماعت کو شک ہو گیا ہے کہ کون سی رکعت دوسری ہے تیسری ہے، تو اگر یہاں پر امام کو شک ہے تو امام کیا کریں، دیکھیں معموم کیا کہتا ہے۔ مثلا اگر امام تشہد کے لیے غلطی سے بیٹھ جائیں، پیچھے سے معمومین کہتے ہیں بحول اللہ بول کے جو کہتے تو اٹھ جاتے امام بھی، کوئی بات، یا ممکن ہے معموم کو شک ہو جائے کہ کون سی رکعت دوسری ہے تیسری ہے، تو امام کو فالو کر لیں، یعنی امام جماعت۔ تو یہاں پر شک امام یا معموم کے شک کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، انہیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شک مستحب نمازوں میں، مستحب نماز میں اگر کسی کو شک ہو جائیں کہ میں 1 رکعت پڑھا یا 2 رکعت پڑھا، تو یہاں پر اس کا شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ واجب نماز میں ہم نے بتایا تھا کہ 1 اور 2 میں اگر شک ہو جائیں تو نماز باطل ہے، وہ واجب نماز میں ہے، مگر مستحب نمازوں میں شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ دوسری پہ بنا رکھ کے آپ نماز تمام کر لیں، آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، اس میں نماز احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 6 مقامات ہیں کہ جس میں شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی نماز صحیح سمجھیں اور نماز کو پورا کریں۔